تو یقین دیکھو حضور علیہ السلام نے مشہور واقعہ ہجرت کے لیے نکلے، اپنے بستر پہ مولا علی کو لٹایا، کہا علی سو جاؤ، صبح اٹھنا۔ سورہ لقمان کی آیتیں پڑھنے والے، آخری 5 آیتیں پڑھنے والے سے تھوڑا توجہ چاہتا ہوں۔ یہ سورہ لقمان کی آیتیں ہمیں بھی یاد ہے اور ہم بھی جانتے ہیں اس کی آخری آیتوں کو۔ کل کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا، بارش کب ہوگی کسی کو نہیں پتا، کون کہاں مرے گا کون پیدا ہوگا کسی کو نہیں پتا۔ سورہ لقمان کی آخری آیتیں تو سب پڑھتے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی سو جاؤ، صبح اٹھنا اور لوگوں کی امانتوں کو واپس کر کے فلاں مقام پر آ کر مجھ سے ملاقات کرنا۔ اب صبح اٹھے، امانتیں دی، جا کے مل گئے۔ اب مولا علی سے کسی نے پوچھا علی آپ موت کے معاملے کو لے کے بہت حساس ہیں۔ موت کے معاملے کو لے کے مولا علی اتنے حساس تھے کہ فرماتے ہیں میں نے زندگی میں پہلی شب میں کبھی وظیفہ زوجیت ادا نہیں کیا، میرا وظیفہ زوجیت ہمیشہ آخری شب میں ہوتا تھا کہ تاکہ ادھر وظیفہ زوجیت ادا ہو اور ادھر غسل ہو جائے، تاکہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ غسل میں تاخیر کروں گا تو کہیں اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ موت کو یاد کرتے تھے مولا علی تو ایسے تڑپتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈس لے تو وہ کیسے تڑپتا ہے، مولا مشکل کشا موت کو یاد کر کے ایسے تڑپتے تھے۔ قدرت نے جس کو اللہ اکبر اتنے مرتبے عطا کیے ہوں وہ مولا کائنات موت کی تیاری یوں کرتے تھے، اس لیے کہ جب کسی کو ایمان کامل نصیب ہوتا ہے تو پھر عمل سے اس کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے کہ ایمان کی زینت عمل ہے۔ پھر اسی سے بات آگے نکل گئی اور اپنی بات اب اسی پہ ختم کر دیتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علی یہ امانتیں لوگوں کو واپس کرنا اور فلاں مقام پہ آ کے بولنا۔ لوگوں نے کہا آپ موت کے حوالے سے بہت حساس ہے، مولا سے کہا بہت حساس ہے، مولا علی سے کہا موت کے حوالے۔ کبھی ایسی بھی رات آئی ہے کہ آپ سکون سے سوئے ہوں اور آپ کو موت کا کھٹکا نہیں رہا ہو؟ کبھی ایسی بھی رات آئی ہے؟ میرے مولا نے کہا ہاں ایک رات آئی تھی پوری زندگی میں جس دن علی کو موت کا کوئی کھٹکا نہیں تھا۔ اور کون سی رات؟ کہا وہ ہجرت کی رات تھی۔ بالکل ایسے ہی کہ اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ راجہ پور والوں تمہیں سکون کی نیند کب آئی تھی تو کہا کہ وہ جب دنگا ہو رہا تھا پتھراؤ ہو رہا تھا اس وقت تو سکون سے سوئے تھے۔ کہا بھائی کیسی بات کرتے ہیں، دنگے میں پتھراؤ تو کوئی سکون سے سو سکتا ہے؟ دنگے کے پتھراؤ کے سکون سے کوئی نہیں سو سکتا، وہاں تو تلوار لے کر کھڑے ہیں، ابھی حملہ ہوتا ہے تبھی حملہ ہوتا ہے، پہچان بھی نہیں پا رہے ہیں بستر پہ سو کون رہا ہے، بستر پہ سو کر چادر اوڑھ کے مولا سوئے میں۔ کہتے اس رات سکون کی نیند آئی تھی۔ لوگوں کو اور حیرت ہوئی، کہا مولا اس رات سکون کی نیند، ہجرت کی رات کہاں؟ وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری جان، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے آقا نے مجھ سے کہا تھا علی سو جاؤ، صبح اٹھنا، صبح اٹھنا، صبح اٹھنا، صبح اٹھنا، صبح اٹھنا۔ علی کہتے ہیں واللہ پھر علی کو یقین ہو گیا کہ نبی صرف صلح ہی نہیں رہے ہیں بلکہ صبح تک زندگی کی ضمانت بھی دے رہے ہیں۔ صبح تک زندگی کی کچھ بھی ہو سکتا ہے، علی کو موت نہیں آ سکتی کیونکہ جس نے کہا صبح اٹھنا اس نے زندگی کی ضمانت دی۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جناب تو کہیں گے کہ شرک ہو گیا کہ صبح اٹھنے کا معاملہ تو اللہ ہی صاحب کو پتا ہے اور کسی کو نہیں پتا، لیکن نہیں پتا تمہیں اللہ بھی جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کا حبیب بھی جانتا ہے۔ اور پھر ہم یوں گنگناتے ہیں اپنے بزرگوں کی آواز میں آواز ملا کر جہاں بانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے، مختار کل ہیں جس کو جو علی کو زندگی عطا کر دے، سراقہ کو کسرا کے کنگن عطا کر دے، عمر ابن خطاب کو کیسر و کسرا کے بادشاہوں پر روب اور دبدبہ عطا کر دے، حسن مجتبی کو اپنا حلم عطا کر دے، حسین اعظم کو اپنا جو ہے وہ دبدبہ اور جلال عطا کر دے، سیدہ فاطمہ کو اپنی عصمت کا مظہر بنا دے، علی کو دریائے ولایت بنا دے، صدیق کو صداقت کا لمبردار بنا دے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جس کا مرتبہ بلند فرما